الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم وفی الفرقان المجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت آج ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کسی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کسی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت جو اللہ کی زمین پر گھومتی رہتی ہے، وہ جماعت بالخصوص اس مقام پر آ کر ان ذاکرین کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے جو ذاکرین کسی ایک مقام پر بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے مطابق فرشتوں کی وہ جماعت اللہ کے دیگر فرشتوں میں یہ ندا کرتی ہے کہ آ جاؤ، ہم نے اس مقام کو پا لیا جہاں اللہ رب العزت کے بندے بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی وہ جماعت اس کثرت سے اکٹھی ہوتی ہے اور ملائکہ اس کثرت سے ان ذاکرین کے جماعت کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خلا پر ہو جاتا ہے اور درمیان میں فقط اللہ کے فرشتے وہی موجود رہا کرتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، ذکر کا حلقہ مکمل ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، یہ ملائکہ یہ لوٹ کر اللہ رب العزت کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ تو کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے اللہ رب العزت کی جناب میں عرض کرتے ہیں، مولا فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں علاقے میں تیرے بندے اکٹھے ہو کر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، مولا ان کی مجلس سے، ان کے مقام سے، ان کے ذکر کے حلقے سے ہم لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے، میرے بندے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تیری جہنم سے نجات چاہتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیرا جہنم تو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے، اگر وہ بندے میرے جہنم کو دیکھ لیتے تو فرشتوں بتاؤ ان کی حالت کیا ہوتی؟
وہ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جہنم کی ان خوفناک وادیوں کو دیکھ لیتے، جہنم کی ان خوفناک گھاٹیوں کو دیکھ لیتے، جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھ لیتے، وہ اور زیادہ تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت اگلا سوال فرماتے ہیں کہ میرے بندوں بتاؤ تو صحیح میرے بندے وہ کس چیز کے طالب تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے، وہ تجھ سے تیری رحمت کے مقام تیرے جنت کے طالب تھے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا، تیرے بندوں نے تیری جنت کی زیارت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اور کیا کرتے؟ وہ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا وہ اور زیادہ ذوق و شوق سے تیری عبادت کرتے، اور زیادہ جستجو سے تیرا ذکر کرتے، اور زیادہ محبت سے تیری یاد کرتے تاکہ تیری رحمت کا وہ مقام وہ جنت ان بندوں کو مل جائے جس میں تو نے اپنے بندوں کے لیے بیش بہا نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میرے وہ بندے جو جہنم سے پناہ مانگتے تھے میں نے ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی، اور میرے وہ بندے جو مجھ سے میری جنت کے طالب تھے میں نے ان تمام کے لیے اپنی جنت کو لازم فرما دیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جناب میں اس کی رحمت کے طالب بن کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، حدیث شریف کے مطابق وہ ایک ایک بندہ وہ ایک ایک فرد جو اس حلقے میں ہوتا ہے اس جماعت میں ہوتا ہے ان ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کر جنت کا مستحق بنا دیا کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ رسول کی آمد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب امت کے اندر جلوہ افروز ہوتا ہے تو امت پر واجب ہوتا ہے اس رسول کی اتباع کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امت اس رسول سے فقط محبت کا تعلق رکھے، امت اس رسول سے فقط فرما برداری کا تعلق رکھے، اور امت اس رسول سے فقط ایک اطاعت اور محبت کا تعلق رکھے، بلکہ اس امت پر لازم ہوتا ہے کہ اس رسول کی اتباع اور اس کی اطاعت اس انداز میں کرے کہ جو عمل وہ رسول کرتا ہے امت اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگ جائے اور اس کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ اور ہر نبی، ہر پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور تشریف فرما ہوا، ہر نبی اس نے اپنی امت کے اندر آ کر جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا کہ میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور جو احکامات میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں میں ان احکامات کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ جب امت کے اندر یہ خیال، یہ پیغام، یہ میسج پختہ اور مضبوط انداز میں پہنچ گیا کہ ہر رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اتباع کی جائے، تو پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ امت اور اس امت میں بسنے والے لوگ وہ اس رسول کی اطاعت اور اتباع کے اندر جو کوشاں تھے، جو محبت اور شوق سے جستجو کے ساتھ
اس رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہتے تھے، اگر اس تمام کوششوں کے باوجود ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر ان سے یہ ہو جائے، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ وہ اپنی جانوں پر کسی خطا کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں، تو وہ کیا کریں؟ فرمایا میرے رسول جاؤکا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ کیا کریں؟ اطاعت انہوں نے پہلے اپنا لی تھی، اتباع انہوں نے پہلے اپنا لی تھی، آپ کے طریقہ کار کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے اور گزارنا چاہتے تھے، لیکن بتقاضۂ بشری اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی خطا سرزد ہو گئی، فرمایا تو اب وہ کیا کریں؟ فرمایا جاؤکا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، فرمایا پھر وہ کیا کریں؟ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اپنے گناہوں پر اپنے رب سے مغفرت کو طلب کریں، اپنے گناہوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ استغفار کو طلب کریں۔ فرمایا اور میرے رسول آپ ان کے لیے اپنا دست شفقت وہ بلند فرما دیں، یعنی آپ بھی ان کے حق میں دعا فرما دیں۔ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بندوں کو اور اپنے رب کو بے انتہا بخشنے والا اور مہربان پائیں گے، کہ اللہ رب العزت کے بندے اپنے رب کو بے انتہا بخشنے والا اور بے انتہا رحمان اور مہربان پائیں گے، کیونکہ میرے رسول وہ زندگی آپ کے طریقے پر گزارتے تھے، وہ اتباع آپ کی کیا کرتے تھے، وہ اطاعت آپ کی کیا کرتے تھے، وہ فرما برداری آپ کی کیا کرتے تھے۔ اگر اس فرما برداری کے اندر، اس اطاعت کے اندر کوئی کمی ان سے ہو گئی، کوئی کوتاہی ان سے ہو گئی اور وہ آپ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے استغفار کو طلب کر رہے ہیں، اور آپ کا دست شفقت ان کی حمایت میں اٹھتا ہے، ان کی اطاعت میں اٹھتا ہے، ان کی محبت میں اٹھ جاتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کو طلب کرنے میں اٹھ جاتا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رب ضرور بضرور ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے گا، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش فرما کر ان کو جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اب یہ وہ عمومی رویہ تھا جو صحابہ کرام کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارتے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں گزارتے، آپ کے طریقہ کار کے مطابق گزارتے، اور الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس انداز میں اپنے شب و روز کو بسر کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی بشری کمی اور کوتاہی کے باعث ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا یا ان سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں پر اپنی اس خطا کو بیان کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے، اور نبی رحمت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دست شفقت کو بلند فرماتے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کو طلب کرتے۔ تو قرآن کی اس آیت کے مطابق لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اپنے رب کو بے انتہا بخشنے والا مہربان پاتے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی زبانی ان کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بظاہر آپ نے اپنے ظاہری عمر کو پورا فرما لیا اور اس دنیا سے پردہ فرما لیا، تو جمی امت مسلمہ کے علماء، محققین، محدثین، اولیاء اور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ کیونکہ قرآن حکیم کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے اس کے اندر موجود بشارت بھی امت مسلمہ کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جو لوگ بھی اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت اور استغفار کو طلب کریں گے، اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العزت ضرور بضرور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔
حضرت امام قرطبی، ابن کثیر، صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر روح المعانی، روح البیان، جمی مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عتبہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور ایک اور واقعہ جس کو صاحب ضیاء القرآن نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کو 3 سے 4 روز گزر گئے تھے، اور میں قبر انور کے پاس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہمارا معمول تھا جب ہمیں فراغت کے لمحات اور گھڑیاں میسر آتی، ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جاتے، وہاں بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرتے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے۔ فرماتے ہیں ابھی 3 روز گزرے تھے کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا ایک اعرابی آیا، زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چہرے کے اوپر غم اور ندامت کے آثار ہیں۔ آ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہچکیوں سے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اسی اسرا میں میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے رسول، اللہ نے آپ پر جس قرآن حکیم کو نازل فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ نے جو پیغام آپ کی زبانی امت مسلمہ تک ہم تک پہنچایا میں اس پیغام پر لبیک کہتا ہوں۔ اے خدا کے رسول، اسی پیغام میں، اسی قرآن میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، یعنی گناہ کرنے کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے چکے، اور اس کے بعد جاؤ کا یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، اور وہاں پر آ کر یہ اپنے گناہوں پر بخشش کو طلب کریں، اور میرے رسول آپ ان کے لیے دست شفقت بلند فرما دیں، یعنی استغفار کو طلب کر لیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اپنے رب کو بے انتہا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ فرماتے وہ عرابی کہتا ہے خدا کے رسول، اس قرآن میں یہ آیت موجود ہے، میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، میں آپ کے دربار میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے عیب ہوئے ہیں، مجھ سے پاپ ہوئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے معاملات کیے جن کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ نہ کرنا میں کر بیٹھا، اور کچھ کام ایسے تھے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ کرو اور میں اپنی زندگی میں نہ کر سکا۔ خدا کے رسول قرآن حکیم کی اس آیت کا واسطہ دے کر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں وہاں پر موجود تھا، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، فرماتے قبر انور سے آواز آئی، جا چلا جا، اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ فرماتے میں نے خود سنا، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ، قبر انور سے یہ ندا آئی، قَدْ غُفِرَ لَكَ، تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی گئی، یعنی تو نے جو خطا کی تھی، جو پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، تو نے میرے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر سچے دل سے آج توبہ کی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کی ہے، اپنے رب سے بخشش کو طلب فرمایا ہے، میرے رسول کی سفارش تیرے حق میں ہو گئی، ہم نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ سن 654 ہجری کے اندر سنگستان کے علاقے میں قبیلہ قریظہ جہاں پر بستہ تھا، محدثین نے لکھا ہے وہاں پر ایک آگ لگی، اور یہ وہ آگ تھی جس کے بارے میں امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس آگ کی بشارت نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں دی تھی۔ 654 ہجری یعنی نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کو تقریباً 640 سال کے قریب کا ایک طویل عرصہ وہ گزر چکا تھا۔ 654 ہجری کے اندر فرماتے کہ سنگستان کے علاقے میں قبیلہ قریظہ کے نزدیک ایک آگ لگی،
اور اس آگ کی حجاز کے لوگ تو اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر جانے ہی لگے، لیکن حدیث کے مطابق جو امام ذہبی نے لکھی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ وہ آگ جب لگے گی تو بصرہ کے رہنے والے اپنے اونٹوں کی گردنوں کو اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں اس آگ کی بلندی اتنی تھی، اس کی لپٹیں اتنی تھی، یعنی پورا کا پورا شہر وہ جل رہا تھا، تو بصرہ کے دور دراز علاقے کے اندر بھی اس آگ کو محسوس کیا جا رہا تھا، اور اس کی کڑک کی آوازیں اور بعض اوقات اس کے شعلے اس طرح اٹھتے تھے کہ اس میں لوگ اپنے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی کئی سو میل کے فاصلے تک اس کی تپش اور اس کی حدت جو ہے محسوس کی جا رہی تھی۔ فرماتے 654 ہجری میں جب یہ آگ لگی اس سنگستان کے علاقے میں، علماء، بلاغاء، فصحاء، مفسرین جو اس علاقے میں موجود تھے، تمام لوگ اکٹھے ہوئے، اور تمام کے اوپر یہ بات واضح تھی کہ اس قسم کے معاملات جب آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی نوید ہوتی ہے، یعنی امت نے اجتماعی طور پر جو خطائیں کی ہوتی ہیں، جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کا عذاب ہوتا ہے جو اس انداز میں پھر ان بستیوں کو جلایا جاتا ہے اور ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کیا کریں؟ کہتے ہیں مختلف علماء انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے کہ ہم اجتماعی طور پر استغفار کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، کوئی ایسا حلقہ سجاتے ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پر توبہ کریں، میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگ وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر روئیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ فرماتے لیکن جس بات پر علماء کا اجماع ہوا وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جائیں اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اجتماعی طور کے اوپر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کو طلب کریں۔ فرماتے ہیں تمام علماء ادھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے، وہاں لے جا کر اس آیت کریمہ کے مطابق سب نے استغفار کا ورد شروع کیا، با کثرت وہاں بیٹھ کر استغفار کی، اور آخر میں جب دعا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ ہم آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قرآن حکیم کی اس آیت کو بنیاد بنا کر عرض کرتے ہیں کہ ہماری خطا کو معاف کیا جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے، اور یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہے اس کو ٹالا جائے۔ فرماتے ہیں علماء یہ دعا مانگ کر یہ استغفار کر کے واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم لوگوں نے دیکھا وہ وقت جس وقت سے یہ استغفار ہوئی تھی اس کے بعد سے اس آگ کی حدت، آگ کی شدت اور آگ کے بڑھنے کی رفتار میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور چند ایام گزرے تھے، فرماتے ہیں وہ اس آگ اس طریقے سے اس مقام پر بجھ گئی جیسے کبھی وہاں پر لگی ہی نہیں تھی، اور فقط وہ اعجاز تھا تو اس بات کا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حاضر ہو کر اجتماعی طور کے اوپر ہم نے گناہوں پر استغفار کی تھی، اللہ سے بخشش کو مانگا تھا، اللہ نے روضہ رسول کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ لیکن معزز ساتھیوں اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بات فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ہی اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور توبہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی جناب سے امت مسلمہ کے لیے یہ تحفہ ہے، یہ اعلان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں سچا توبہ کرنے والا شخص، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا شخص جو سچے طور کے اوپر رجوع کرتا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ گناہ کر کے زمین اور آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، اگر وہ شخص بھی موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت صرف اس کے گناہوں کو بخشتا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اس کو نیکیاں بنا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں داخل فرما دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کرم نوازی کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں ان کو تو لازماً وہاں جا کر اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، لیکن جن احباب کو ابھی تک یہ سعادت میسر نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ ان مبارک گھڑیوں کو
اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر استغفار کو طلب کریں، اس سے اس کی رحمت کو طلب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی آیت کے مطابق لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہ اپنے رب کو بے انتہا بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اپنے اعمال کا شب و روز محاسبہ کریں، دن بھر اس بات پر غور کیا کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیے، اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ نے کرنے سے منع کیا تھا اور میں نے کر ڈالے۔ جب اپنا محاسبہ خود کریں گے، ایک وقت آتا ہے انسان کو شرم آتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور رات میں سونے سے پہلے کچھ گھڑیاں اپنے پورے 24 گھنٹے کے اوپر نظر دوڑایا کریں کہ وہ کون سے کام تھے جو مجھے کرنے تھے میں نہ کر سکا، اور کون سے کام تھے جو نہیں کرنے تھے وہ میں کر گیا۔ جب ان گھڑیوں کو یاد کر کر ہم روئیں گے، استغفار کریں گے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہم اس بات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگلی صبح کو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر کر اگلی زندگی دینے والا ہوگا، اور وہ نئی صبح ایک نئے دن کا آغاز ہوگی، اور پھر ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شب و روز میں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔